معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہ محرم الحرام شریف کی یہ مقدس اور بابرکت ساعتیں ہیں، اس کی تیسری شب ہے، اور ایک بار پھر ہم اور آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 10 روزہ دینی نشست میں لائیو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک بزم کو، محفل کو، نشست کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و برکات بنائیں، اور اس محفل کے اختتام سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں سے فرما دیں۔ حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ ہماری اس مبارک نشست میں ایک خصوصی خطاب ہوتا ہے، ایک خصوصی عنوان پر، اور اس خطاب کو کرنے کے لیے بھی ایک خصوصی، ایک خاص شخصیت جلوہ فرما ہوتی ہے۔ میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی شرع ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی ہیں۔ وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنا خطاب کم و بیش 10:30 بجے تک حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو حضرات ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، یہ جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں وہ اگر یوٹیوب پر ہیں یا مکسلار پر سن رہے ہیں یا انسٹاگرام پر ہیں یا ٹویٹر پر ہیں، اس لنک کو اپنے دوست احباب تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ اس مبارک محفل کا فائدہ انہیں بھی ہو اور آپ کو اس کی بہترین سے بہترین جزا ملے۔ حضرات گرامی، ہمارا معمول ہے الحمدللہ ہماری محفل کے شروعات میں، ابتدا میں محفل نعت و منقبت سجائی جاتی ہے کچھ دیر تک، اور پھر حضرت کا خطاب ہوتا ہے۔ تو آئیے اس محفل کا آغاز مقبول بارگاہ رسالت کلام قصید بردہ شریف سے کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اور تصور مدینہ کے ساتھ اس کلام کو سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کلام کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ ایک مرتبہ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها وطب القلوب دوائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تنے بے جان پر
خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، امن تذکر جیران بذی سلامی، امن تذکر جیران بذی سلامی، مزجت دم عن جرام مقلة بدم، مولایا صلی وسلم من الأغوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آئیے اب ہمارے سلسلے نعت کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان فدائے حضور تاج الشریعہ حضرت عالی جناب سید عبدالصمد صاحب قادری رضوی تشریف فرمائیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم سب کلام حضور حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں حضرت کی لکھی ہوئی بڑی ہی پیاری حمد،
انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھیں پھر کے کرتی رہی جستجو، عرش کا فرش ڈھونڈایا میں تجھ کو، تو نکلا اقرب سے حبل ورید گلو. اللہ 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 اللہ. طائران چمن کی چاہت وحدہ، نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ، قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ، زمزمات طوطی کا ہوا اللہ 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 اللہ. بلبلوں کو چمن میں رہی جستجو، پپیہا کہتا پھرا پی کہاں سو بسو، پر نہ چٹ کا کہیں غنچۂ آرزو، ہاں ملا تو ملا میرے دل ہی میں تو. اللہ 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 اللہ. شاہدان چمن نے لبے آب جو، آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو، حلقہ ذکر گل کے کیا روبرو، اور لگانے لگے دم بدم دربے ہو. اللہ 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 اللہ. رہ کے پردوں میں تو جلوہ آرا ہوا، بس کے آنکھوں میں آنکھوں سے پردہ کیا، آنکھ کا پردہ پیدا ہوا، آنکھ کا بند آنکھیں ہوئی تو نظر آیا تو. اللہ 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 اللہ
کون تھا جس نے سبحانی فرما دیا اور بایزید اور بسطام میں کون تھا کب انا الحق تھی منصور کی گفتگو اللہ 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 یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو باادب شوق سے بیٹھ کے قبلہ رو مل کے ہم سب کہیں یک زباں ہو بہو اللہ 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 میں نے مانا کہ حامد گناہگار ہے معصیت کیش ہے اور اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سید آل رسول حضرت عالی جناب سید عبدالصمد صاحب قبلہ سے اپنے مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ کے مبارک اشعار حضور سید حجت الاسلام شہزاد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب قبلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے. آئیے نعت خوانی کے سلسلے کو کچھ اور قائم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ قریب ہمارے درمیان خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی شرع ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ جلوہ فرما ہوں گے. اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض کریں گے. ایک مرتبہ دل کی گہرائی کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کلام الامام امام الکلام کے مبارک اشعار سماعت فرمائیں. سرتاب قدم ہے اتنے سرتاب قدم ہے اتنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے اتنے سرتاب قدم ہے اتنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. اس غنچہ دل کو بھی تو اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول سرتاب قدم ہے اتنے سلطان زمن پھول. تنکا 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 تنکا
ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، سرتاب قدم ہے اتنے سلطان زمن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، 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 مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سرتاب قدم ہے اتنے سلطان زمن پھول، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے کنے سلطان زمن پھول، لب پھول دغن پھول دغن پھول بلند پھول، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے خوبصورت کلام حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کر پیش کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت کلام حضرت اللہ مولانا سلمان رضا فریدی صاحب کا ایک خوبصورت کلام ہے، زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں، اس کے آئیے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں، 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 یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں، حسین
والے ہیں، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ اور ہوا سے کہتے وہ آ جائے آندیاں لے کر، ہوا سے کہے تو وہ آ جائے آندیاں لے کر، ہوا سے کہے تو وہ آ جائے آندیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ اور جتنے بھی میرے بھائی سنی خوش عقیدہ جو ہمارے آن لائن اس پروگرام میں سن رہے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، سب کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضا فریدی صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ اور کیا ہی سہانا اور خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ، تم اپنی کثرت تعداد پہ نہ اتراؤ، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، یہ شعر سنیے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، یزید وقت کو لاتے نہیں ہے خاطر میں، کہ سرفروش کے پیکر حسین والے ہیں، کہ سرفروش کے پیکر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، اور حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کا، حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کا، حسینیوں کو پلائیں گے جام کوثر کا، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں، حضور ساقی کوثر حسین والے ہیں، رضا و حامد نوری مفسر اعظم، رضا و حامد نوری مفسر اعظم، رضا و حامد
شریعت حسین والے ہیں، ہمارے تاج شریعت حسین والے ہیں، ہمارے حضرت اختر حسین والے ہیں، ہمارے قائد ملت حسین والے ہیں، ہمارے حضرت اسجد حسین والے ہیں، اور فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول، زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں، زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہماری نشش کے خصوصی مہمان، خصوصی مقرر، ہمارے کرم فرما خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی اشرا ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ ہماری اس مبارک بزم حسین میں جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ حضرت کا آج کا خطاب خصوصی بیان، اس کا عنوان ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بلا تاخیر ہم حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر قاضی اشرا ممبئی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے گزشتہ شب
انبیاء کرام رسول اعظام علیہم السلام کی شخصیات اور ان کے معجزات سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ اس بات کا بھی آپ حضرات کو علم ہوا کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم عام بندوں سے بہت بلند، بہت بالا، بڑی عزت و وجاہت اور بڑے ہی مقرب بارگاہ ہیں۔ اللہ جل وعلا اپنے ان محبوبان بارگاہ کو نوازتا ہے اور ان کے واسطے سے عام بندوں پر نوازش ہوتی ہے۔ عام بندوں کی پہنچ انبیاء کرام علیہم السلام تک اور انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ تک رسائی رکھتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو با اختیار بنایا ہے، انہیں مجبور اور محتاج نہیں بنایا بلکہ انہیں با اختیار بنایا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے کل حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی آیت کریمہ سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا با اختیار بنایا کہ وہ بیماروں کو اچھا کر دیں، مردوں کو زندہ فرما دیں اور بے جان مورتی میں پھونک ماریں تو جاندار بن جائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ حضرات نے کل سماعت فرمایا۔ آج خصوصیت کے ساتھ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یوں اس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ محب ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا کہ یہ تیرا یہ میرا ہے، تو اللہ جل وعلا مالک حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، اور اس نے اپنی عطا سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی با اختیار بنایا، مختار کل بنایا۔ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ملے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در ہی سے ملے گا، انہی کی عطا سے ملے گا۔ اسی لیے خواہ وہ شریعت مطہرہ کا معاملہ ہو یا دنیاوی کوئی معاملہ ہو،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہیں سے اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ملے گا یہیں سے ملے گا، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا پر، اختیار پر، کہ ہم یہ کہتے ہیں اگر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، اللہ نے انہیں ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، وہ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں دینے والا نبی ہمارا، کھلانے والا نبی ہمارا، پلانے والا نبی ہمارا۔ تو کچھ لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک بک رہے، یہ شرک ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی نعمت ہو، سب اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن اپنے محبوبوں کے واسطے سے عطا فرماتا ہے، اور جو واسطہ ہو اس کی طرف اس فعل کی نسبت کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ خاص طور پر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد کا دینا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے کہ ہمیں بیٹا ملا، بیٹی ملی، تو کہتے ہیں یہ شرک، جبکہ قرآن مجید میں خود حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور آپ نے بیت المقدس کے گوشے میں ان کے لیے، ان کے قیام کے لیے جگہ مقرر فرمائی، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام، چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے رشتے میں، تو وہ تشریف لے جاتے ہیں، ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی اس تنہائی کی جگہ میں، جہاں کوئی نہیں پہنچتا کوئی انسان، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں تشریف فرما ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تم سے اگر واقعی تم ڈرتے ہو، متقی ہو، رحمان سے ڈرتے ہو، تم سے میں پناہ مانگتی ہوں اللہ۔ وہ سمجھی کوئی انسان ہے؟ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے فرمایا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، انما بے شک میں تمہارے رب ہی کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب مجھے بھیجا ہے، انما انا رسول ربک۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کیا کہا یہی مجھے بتانا ہے کہ میرا آنا کس لیے ہوا۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ،
میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا کہ تمہیں ایک ستھرا سا بیٹا عطا کر دوں۔ ذرا قرآن مجید کی اس بولی پر توجہ دیں۔ کیا انہوں نے فرمایا؟ قرآن فرما رہا ہے سورہ مریم میں کہ لے احبا لکے، اے مریم میں تجھے عطا کروں، کیا عطا کروں؟ غلامن زکیہ، صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو یہاں دیکھیے، بے شک بیٹا عطا فرمانے والا اللہ ہے، وہی عطا فرماتا ہے، لیکن سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو اس رب نے حضرت مریم کے پاس بھیجا، انہیں واسطہ بنایا، تو جو واسطہ ہے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ لے احبا لکے، میں ہبا کروں، میں تجھے عطا کر دوں ایک ستھرا سا غلام زکیہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ جل وعلا جسے واسطہ بناتا ہے اس کی طرف اس فعل کی نسبت کرنا یہ قرآن کی بولی ہے۔ تو جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں جیسا ہے کہ میں عطا کروں تمہیں ایک ستھرا سا بیٹا، تو اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ سرکار نے عطا فرمایا، سرکار نے دیا، تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ تو قرآن کی بولی ہے کہ بے شک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے نائب مطلق ہیں، اور جو نائب ہیں وہ رب کی عطا سے عطا فرمائے تو رب ہی کا دینا ہے، واسطہ مصطفیٰ ہے۔ تو ایسا با اختیار ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسا با اختیار بنایا کہ خود اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جو عطا فرمائے وہ لے لو۔ یہ ماں عربی میں ماں اور من یہ عموم کے لیے آتا ہے، خصوص کے لیے نہیں۔ تو وما آتاکم، جو کچھ بھی دے، دین دیں تو وہ لے لو، شریعت دیں تو وہ لے لو، دنیا دیں تو وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ سرکار کا اختیار بیان کیا جائے کہ انہیں دینے کا بھی اختیار ہے اور روکنے کا بھی اختیار ہے۔ جس کے لیے جو چاہے جائز کر دے، جس کے لیے جو چاہے منع فرما دیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے تو احادیث کریمہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کا حکم صادر فرمایا، اور کسی کے لیے اس سے استثناء بھی فرما دیا، کسی کو خاص بھی فرما دیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، جیسا موقع ہوا۔ اب یہ دیکھیے، ایک موقع پر یہ صحیح حدیثوں میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، دیہاتی ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ سرکار نے خریدا، اور جب گھوڑا دینے کی بات آئی
تو اعرابی مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کیجیے. جب یہ سودا ہوا تھا وہ اعرابی اور حضور کے درمیان تو وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. اب وہ اعرابی کہہ رہا کہ اب گواہ لائیے. اب جو آتا چونکہ اس وقت کوئی نہیں تھا وہ انہیں ملامت کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ہی فرمائیں گے، تم نے بیچا ہوگا جبھی تو فرما رہے ہیں. لیکن وہ بابا کا نہیں گواہ لاؤ، کوئی گواہی نہیں دے رہا ہے. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. جب انہوں نے معاملہ دیکھا تو فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور کو گھوڑا بیچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اب جب انہوں نے گواہی دی فیصلہ تو ہو گیا، کیونکہ اعرابی کا تو یہی مطالبہ تھا نا، کوئی گواہ پیش کیجیے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑا فروخت کیا ہے. سرکار نے فرمایا خزیمہ تم تو اس وقت تھے نہیں جب میں نے اس سے خریدا گھوڑا، تو اس وقت تم موجود نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ حضور آپ نے ہمیں آسمانوں کی خبر دی، زمینوں کی خبر دی، جنت و دوزخ کی خبر دی، ہم آپ کے فرمان پر ایمان لائے، سب مانے. جب آسمانوں کی خبر پر ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں تو اس اعرابی کے مقابلے میں کیوں نہیں گواہی؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا، بلکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی ایک گواہی کسی کے لیے یا کسی کے خلاف یا کسی کے موافق ہو وہ کافی ہے. جبکہ قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ قرآن حکیم میں ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. قرآن فرما رہا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے سے دو عدل والوں کو گواہ مقرر کرو. دو سے کم گواہ نہیں ہو. صرف رمضان کے چاند کی گواہی میں ایک آدمی چلتا ہے، ورنہ ہر جگہ دو گواہ. بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں. یہ نہیں فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک کی گواہی لے لو، بلکہ قرآن پر ہمارا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے دو عدل والوں کو گواہ بناؤ. تو دو کی گواہی معتبر ہے، لیکن میرے آقا نے حضرت خزیمہ کو خصوصیت دی کہ حضرت خزیمہ جس کی موافقت میں یا جس کے خلاف گواہی دیں تو تنہا ان کی گواہی کافی، ان کی گواہی کافی ہے. یہ گواہی دے دیں کافی ہے. اب دیکھو قرآن نے کیا فرمایا؟ دو. لیکن میرے آقا کا اختیار دے. کیا اختیار؟ کہ حضرت خزیمہ کو اختیار دے دیا کہ ان کی گواہی اب کافی ہے اور دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تنہا خزیمہ ہی کی گواہی کافی ہو جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہیں خاص فرما دیں کسی حکم کے ساتھ، اگرچہ اوروں کے لیے کچھ اور حکم ہو، لیکن میرے آقا چاہیں کسی کے لیے تو اسے استثناء فرما دیتے ہیں. ایسا بہت سے ایسے مواقع میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص فرما دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، مشہور صحابی رسول، ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم. جب غلام تھے تو گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، اور جب آزاد کر دیے گئے تو اب پردہ. لیکن پھر بھی
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے سامنے آتے جاتے تھے وہ گھر میں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ یہ آزاد کردہ شخص ہے، جوان ہے، گھر میں آتے تو آتے ان کی اہلیہ کا سامنا ہوتا تو انہیں ناگوار ہوا، تو اب ان کی اہلیہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور سالم سامنے آتے ہیں تو میرے شوہر حذیفہ کو برا لگتا ہے، تو حضور کرم فرما دیں۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ٹھیک تو ہے بھائی، جب آزاد جب غلام نہیں ہے، وہ آزاد شخص ہے تو اسے پردہ ضروری ہے، کیوں آنے دیں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیسا اختیار، اور اس میں کئی چیز کا اختیار سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کی اہلیہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم سالم کو اپنا دودھ پلا دو، سالم کو اپنا دودھ پلا دو، ارضعیہ حتی یدخل علیک، اسے دودھ پلا دو تاکہ اس کا آنا تمہارے وہاں جائز ہو جائے۔ یا اللہ، کیا اختیار ہے، قسم خدا کی، غور کرو، غور کریے کہ کیا جوان کو کسی عورت کا دودھ پینا جائز ہے؟ پر یہی تو سنیں بھئی، دودھ پلانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 سال ہے۔ چونکہ اختلاف اقوال ہے، اس لیے فتویٰ اس پر ہے کہ دودھ پلانے کی عمر جو ہے، کہ بچہ دودھ پیے 2 سال کی عمر، لیکن 2.5 سال کے اندر اگر اس نے دودھ پی لیا، جیسا امام اعظم کا مذہب ہے، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ رضاعت کا مطلب یعنی دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی ماں ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد اس کے بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ 2.5 سال کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو یہ رشتہ رضاعت ثابت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 2.5 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے، 2.5 سال سے بڑا ہے وہ، اب اگر کسی عورت نے ایسے بچے کو یا ایسے دودھ پلا دیا تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ 2.5 سال تک کی اجازت تھی ایک قول کے مطابق، اور پلا بھی دیا تو ایک تو گناہگار ہوئی، دوسرے رشتہ ثابت نہیں ہوگا، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب میرے آقا کا اختیار دیکھیے کہ حضرت سالم جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں، جوان ہیں، بدری صحابہ میں ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے حضرت سالم، اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ انہیں اپنا دودھ پلا دو۔ اب انہوں نے کسی برتن میں اپنا دودھ نکال کر کے بھیجا، انہوں نے پی لی، تو دودھ پلانے کی اجازت دی، دودھ پلانا جائز بھی کر دیا، اور رشتہ رضاعت جو ہے، رضاعت جس سے ثابت ہے، رضاعت بھی ثابت فرما دی، جبکہ 2.5 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہے، شریعت کے معاملے میں یہ اختیار ہے۔ تو اور معاملات میں کتنے اختیارات ہیں شریعت مطہرہ میں، کہ اور کہیں اگر کوئی عورت دودھ پلا دے 2.5 سال سے بڑے بچے کو تو گنہگار ہوگی اور رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ یہاں میرے آقا نے اجازت دے دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا اپنے رب کے نائب مطلق ہیں، اب انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ محبوب جیسے چاہو حکم نافذ فرما، جیسے چاہو حکم نافذ فرما۔ تو یہ شریعت کا اختیار ہے۔ اس طرح سے اگر احادیث قریبہ میں واقعات دیکھے جائے تو بہت ملیں گے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا شریعت میں اختیار ظاہر ہوتا ہے، ایسا اختیار۔ یہ دیکھیے صحیح ستہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا کہ اتنے میں ایک صحابی حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے رمضان کا روزہ رکھ کر دن میں بیوی سے قربت کر لی، روزہ توڑ دیا، حضور میں ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، روزہ رکھ کر کے میں نے ایسا کیا۔ تو حضور نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ یعنی اتنی طاقت ہے کہ غلام خرید کے آزاد کرو؟ کہا حضور نہیں، غریب آدمی نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا لگاتار 2 مہینے 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کو حضور اس کی بھی طاقت نہیں ہے، لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھ، کمزور آدمی۔ تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی حضور اس کی بھی طاقت ہے۔ تو اب آپ یہ مسئلہ جان لیں کہ اگر کوئی رمضان شریف میں رمضان کا روزہ رکھ کر کے اور توڑ دے تو اس روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارے میں 3 مرتبے ہیں۔ پہلا یہ کہ غلام آزاد کرے، اور غلام کی اگر طاقت ہے، جیسے اس زمانے میں غلام ہے ہی نہیں ہے کہ خرید کے آزاد کریں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی نہیں غلام آزاد کر سکتا، تو یا تو غلام ہو اور نہ خرید سکے، اس کی طاقت نہ، یا سرے سے غلام ملے ہی نہیں جیسے اس زمانے میں، تو اب دوسرے اسٹیج پہ ہے 60 روزے رکھنا پے در پے، متواتر، ایک دن بھی بیچ میں اگر ناغا کیا تو پھر سے شروع کرنا پڑے گا، یہ کفارے کا روزہ ہے، 60 روزے متواتر رکھنا ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، نہیں 60 روزے رکھ سکتا متواتر، تو اب اس کو اجازت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 اسٹیج، چوتھا نہیں ہے۔ اب وہ صحابی حاضر ہیں، سرکار نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ تو ہمارا شما جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ جاؤ، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، الجھا جاؤ، چلو یہ 3 ہی ہے، ایک یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، حق۔ لیکن وہ تو وہاں پہنچا ہے جو بارگاہ رحمت للعالمین، کہاں پہنچا؟ جہاں گنہگاروں کو پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور تمہارے دربار میں حاضر ہو جائیں، گناہ کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم کریں یعنی گناہ کریں اور تمہارے دربار میں حاضر ہو جائیں، یعنی فرمایا خانہ کعبہ میں آ جائیں، حتیم میں آ جائیں، مقام ابراہیم پہ آ جائیں، حجر اسود سے لپٹ جائیں، غلاف کعبہ سے لپٹ جائیں، کیا فرمایا؟ جاؤک، تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، بخشش چاہیں، پھر آگے کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دیں، ہاں رسول بھی ان کے حق میں شفاعت کر دیں، مولا اس کی توبہ قبول کر لیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ تو وہیں تو بھیجا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا ہے گنہگاروں کو، تو وہیں تو پہنچے ہیں وہ۔
حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو حضور نے کہا جاؤ، نہیں، بیٹھے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں کچھ صدقے کی کھجوریں آئیں. سرکار کی بارگاہ میں لوگ لاتے تھے کہ حضور اپنے دستے پاک سے تقسیم کر دیں صدقہ تو قبولیت پہ سند بن جائے. تو کچھ کھجوریں آئیں صدقے کی. جب کھجور آئی اب میرے آقا کا اختیار دے گا. تو کھجوریں آئیں، اب وہ جتنی سا بھی ہوں، 1 سا 2 سا چند سا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لے جاؤ ان کھجوروں کو، لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. کھجور لا کے تقسیم کرے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کھجور سے پیٹ بھرنے والا. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، اختیار دے، فرمایا لے جاؤ مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. انہوں نے دیکھا کہ جب اتنی عنایت ہو رہی ہے تو اب ہمت ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مدینہ منورہ میں میرے گھر سے زیادہ بھی کوئی غریب گھر ہے؟ سرکار نے فرمایا لے تقسیم کر. کہا حضور کیا کوئی میرے گھر سے بھی زیادہ غریب گھر ہے؟ فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ضحک فرمایا، سرکار مسکرا پڑے ان کی بات پر، سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور ارشاد فرمایا اذهب اذهب، لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ میرے آقا کا کرم ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ اسی کا جرم کرو اسی سے پناہ، بڑا مارتا ہے وہ تو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کہ اس کو سزا دوں. اور میرے آقا کی بارگاہ انہی کا جرم کریں، انہی سے پناہ مانگیں، انہی کی پناہ مانگیں. تو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس شان سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمانے کہ مجرم بن کے آئے انعام لے کر کے جا رہے ہیں. مجرم بن کر کے آئے اور انعام لے کر کے جا رہے ہیں. وہ ایسا دربار، ایسی بارگاہ. تو اب دیکھیے میرے آقا کا اختیار شریعت مطہرہ میں کہ صرف 3 اسٹیج ہیں کفارے کا، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب چوتھا نہیں ہے. لیکن یہاں میرے آقا کا اختیار کہ کچھ کھجوریں دے دیں اور یہ بھی فرمایا جا کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے. یہ شریعت میں اختیار ہے. تو اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ظاہر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کا یہی عقیدہ تھا، حضور جو چاہیں اور جب چاہیں جس طرح چاہیں فرما دیں، وہی آپ کا فرمان اس کے لیے حکم ہو جائے گا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم میں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. تو اب حدیث پاک خود انہی سے روایت ہے کہ سرکار نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اور خود سونے کی انگوٹھی پہنے رہتے تھے. وہی حدیث روایت کر رہے ہیں کہ سرکار نے منع فرمایا ہے مردوں کو، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کو سب زیور لاد دو جتنا چاہو. یہ اور مردوں کی بات ہے کہ مرد کو صرف ایک سونے کی انگوٹھی، ایک نگ والی، معاذ اللہ چاندی کی انگوٹھی، سونا حرام مردوں کو، ایک انگوٹھی بھی سونے کی مرد نہیں پہن سکتا. لیکن حضرت براء ابن عازب پہنے رہتے تھے.
کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اور آپ جو ہے یہ سونے کی انگوٹھی پہنتے، اتارو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت کہیں جنگ میں فتح ہوئی ہوگی، وہاں سے جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت آیا، سرکار نے لوگوں کو عطا فرمایا، تقسیم فرمایا مال غنیمت، کسی کو اونٹ، کسی کو گھوڑا، کسی کو کچھ دیا، دیتے رہے سب مال تقسیم فرما دیا۔ آخر میں سونے کی ایک انگوٹھی رہ گئی، سونے کی انگوٹھی باقی سارا مال تقسیم کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے نگاہ کرم اٹھائی، صحابہ کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھایا، نگاہ کرم آپ نے بلند فرمائی، دیکھا، پھر سر جھکا لیا، تیسری بار پھر نگاہ کرم اٹھائی اور مجھ سے فرمایا برا ادھر آ۔ میں حاضر ہوا، جا کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اب سنو، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تو فرماتے ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی اور فرمایا، اب کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خذ البس ما کساک اللہ ورسولہ۔ یہ جملہ دیکھیے، پہنا رہے ہیں حضور، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ خذ البس ما کساک اللہ ورسولہ، برا پہن لے جو تجھے اللہ اور اللہ کے رسول پہنا رہے ہیں۔ رسول کا پہنانا حقیقت میں اللہ کا پہنانا، تبھی تو کہا ما کساک اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول تجھے جو پہنا رہے پہن لے۔ پھر حضرت برا کہتے ہیں لوگو مجھ سے وہ چیز کیوں دور کرتے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پہنا دیا ہے؟ اب کوئی نہیں منع کر رہا ہے، یہ میرے آقا کا اختیار ہے، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ تو شریعت مطہرہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا اختیار عطا فرمائے تو ایسا عطا فرمائے کہ بے نیاز کر دے لو۔ طبرانی کی روایت ہے معجم اوسط میں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا اور حضور اسے اس وقت دینا چاہتے تو آپ نعم کہتے، ہاں نعم ہاں، اور اگر اس وقت مرضی مبارک میں اس کو دینا نہیں ہوتا تو لا نہیں فرما دیتے۔ لا نہیں کہ لا مطلب نہیں بولتے تھے، بلکہ سکوت فرماتے، خاموش رہتے، تو لوگ سمجھ لیتے کہ اس وقت حضور نہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اگر دینا چاہتے تو نام کہتے، عطا کر دیتے، اور نہیں اس وقت مزاج مبارک میں ہوتا دینا تو آپ لا نہیں کہتے۔ نہیں آج حضور کی عادت تو ہے نہیں بولنا نہیں تھا، لا نہیں بولتے بلکہ خاموش ہو جاتے، سکوت کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ ایک اعرابی آیا، دیہات کے رہنے والے۔ اس زمانے میں جب دیہات کے رہنے والے شہر میں آگے بوکھلا جاتے ہیں، اور جی اس زمانے کے کیا حال ہوگا، وہ اعرابی آئے، آ کر کہتے ہیں کیا کہا سرکار کی بارگاہ میں؟ انی اسألو کا، میں آپ سے کچھ سوال کر رہا ہوں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، گویا مرضی مبارک میں اس وقت دینا نہیں، لیکن وہ اعرابی وہ سمجھے نہیں۔ ایک مرتبہ کہا حضور میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔
دوبارہ پھر عرض کی حضور میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال دہرایا، جب تیسری مرتبہ کہا تو اب سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا سل ما شئتا، مانگ جو چاہے۔ ماں دیکھو میں نے کہا تو ماں عموم کے لیے آتا ہے، سل ما شئتا، مانگ جو چاہے، جو چاہے مانگ۔ اب جو چاہے مانگ، تو اب دیکھیے صحابہ کا مزاج، صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اعرابی کی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ حضور نے فرمایا سل ما شئتا، جو چاہے مانگ، تو اب تو حضور سے یہ جنت ہی مانگے گا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے کہ حضور سے جنت مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بھی صحابہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب جب حضور نے یہ فرما دیا تو گویا حضور جنت بھی عطا فرما، جبھی تو کہا کہ جب حضور نے فرمایا سل ما شئتا، جو چاہے مانگ لے، تو اب یہ جنت مانگے گا۔ بس سب سے بڑی نعمت تو جنت ہی ہے ایمان والوں کے لیے، وہی آخری ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم اس اعرابی کی قسمت پہ رشک کرنے لگے کہ اس سے حضور نے سل ما شئتا کہہ دیا ہے، جو چاہے مانگ، تو اب تو وہ جنت ہی مانگے گا۔ لیکن وہ اعرابی جب حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا؟ کہ حضور گھر تک پہنچنے کے لیے ایک اونٹ چاہیے، اونٹ کا دیا، اور اونٹ بھی دیا فرمایا، اور کہ حضور وہاں تک پہنچنے کے لیے زاد راہ چاہیے، کھانے پینے کا سامان، کہ وہ بھی دیا، انتظام ہو گیا۔ اب خود سرکار پر باتیں یہ دیکھیے، یہ حدیث پاک، یہ خاص اس پر توجہ دیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس اعرابی میں اور حضرت موسیٰ کے زمانے کی ضعیفہ میں۔ یعنی یہاں میں خود حضور فرمانے کہ میں نے اختیار دیا کہ جو چاہے مانگ، تو اونٹ اور سامان مانگ رہا، زاد راہ مانگ رہا ہے، دنیا، حقیر دنیا مانگ رہا ہے۔ کتنی بھی دنیا کی دولت ہو، حقیر ہی تو ہے، جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو خود سرکار فرما رہے ہیں کتنا فرق ہے اس اعرابی میں اور اس بوڑھیا میں۔ تو اب وہ کون سی بوڑھی عورت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو حضور نے خود فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب مصر سے تشریف لے جا رہے ہیں، اب مصر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر، 6 لاکھ لوگوں بنی اسرائیل کو لے کر، جب فرعون نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں لے کر اور مصر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں کہ اچانک سب سواریوں کے رخ پھر گئے۔ بھئی 1-2 سواری کا رخ مڑ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ دیکھ لیا ہوگا، کچھ، ساری سواریوں کو رخ پھر گئے، جدھر سے آ رہے ادھر منہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا یہ کیا راز؟ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ تم قبر یوسف کے قریب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک زمانہ ہوا تشریف لائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان سے بنی اسرائیل کی تعداد ہوئی تھی ان کے بھائیوں سے، تو حضرت یوسف کی قبر کے قریب ہو، ان کی نعش بھی لیتے جاؤ، جا رہے ہو تو ان کی لاش بھی لیتے جاؤ۔ زمانہ ہوا، سینکڑوں سال ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کون بتائے گا؟ زمانہ ہو گیا، ان کی قبر کا نشان اور پتہ کون بتائے گا؟ ہاں، وہ سوائے اس بڑھیا کی، وہ ضعیفہ عورت ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ بلائی گئی، وہ ضعیفہ عورت حاضر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ کہا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا ایسے تھوڑی بتاؤں گی، بلکہ ایک شرط ہے، جو میں مانگوں گی وہ آپ دیں گے تب بتاؤں گی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پتہ نہیں کیا کیا مانگے گی، یہ جو مانگے گی، بلکہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مانگ، میں پتہ بتا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس نے کیا مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ والی جنت میں رہنا ہے مجھے، صرف جنت نہیں،
آپ والی جنت، بہت ہوشیار تھی وہ، کہا موقع اچھا ہے، ہاں یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ العزم رسولوں میں سے ہیں، یہ کلیم اللہ ہے، کہا آپ والی جنت میں رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا میری والی جنت کیا ہے، جنت مانگ لے، یہ نہیں کہا کہ جنت مانگنا شرک ہے، یہ نہیں کہا، کیا فرمایا جنت لے لے، جنت لے لے، جنت سے نہیں کہا کہ جنت لے، لیکن میری والی جنت لے، کہیں آپ والی جنت۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں جنت لے لے، میری والی نہیں کرنی، آپ والی جنت، آپ والی جنت۔ یہ اس طرح سے تکرار ہو رہی ہے۔ کتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ جو مانگ رہی ہے وہ دے کیوں نہیں دیتے، تیرا کیا نقصان ہے؟ غور کرو، جو مانگ رہی ہے وہ دے کیوں نہیں دیتے؟ یہ نہیں فرمایا موسیٰ اس بڑھیا سے بولو کہ جنت ہی مانگنا تھا تو مجھ سے مانگا ہوتا، تم سے مانگ رہی ہے، شرک کر رہی ہے، یہ نہیں اللہ جل وعلا کا ارشاد ہوا۔ گویا انبیاء کرام علیہم السلام سے جنت مانگنا یہ ہمیشہ سے چلا آیا اور اللہ جل وعلا اس پر راضی ہے۔ جبھی تو فرمایا تو جو مانگ رہی ہے دے کیوں نہیں دیتے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ کہا ٹھیک ہے چل میری جنت میں رہنا بتا دو گے، بتایا اور آپ کی ناش مبارک لے کے گئے۔ تو اب یہ جو سرکار فرما رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس کا کہ کتنا فرق ہے اس اعرابی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس ضعیفہ میں، کتنا فرق ہے۔ یہاں میں نے کہا سل ما شئتا، جو چاہے مانگ، تو اونٹ آزاد راہ مانگ رہا ہے، قلیل دنیا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام سے خود کہہ رہی ہے کہ جو مانگوں گے دیں گے نا۔ کہاں اب تو جو مانگیں گے، تو اس نے جنت مانگ لی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام والی جنت میں رہنے کو مانگ۔ کیا مطلب کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنی عطا سے انہیں مالک و مختار بنایا ہے، وہ جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا یہ عالم ہے تو جو سارے رسولوں کے رسول ہیں، جو اللہ کے نائب مطلق ہیں، ان کے اختیار کا کیا عالم ہوگا، ان کے اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان گنگناتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ یہ اختیار ہے میرا، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ ارے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے ایسا با اختیار بنایا ہے، ایسا با اختیار۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کوئی ضرورت ہوتی انہی کی بارگاہ میں حاضر، انہی کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، اکثر حدیثیں ان سے روایت۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں حضور کی حدیثیں سنتا تھا، بھول جاتا تھا، یاد نہیں رہتی تھی، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی، یعنی میرا حافظہ بہت کمزور ہے، یادداشت بہت کمزور ہے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ کھاؤ، یہ لگاؤ، یہ علاج کرو، ایسا کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، حضور نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک،
اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر پھیلا دی. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا حضور میں نے قوت حافظہ کی کمزوری کے بارے میں عرض کیا ہے تو یہ چادر سے کیا تعلق؟ نہیں، وہ صحابی وہابی نہیں تھے. ہاں وہابی ہو تو اس طرح کا میم میخ نکالے. وہ صحابی ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے. ابو ہریرہ آج تجھے اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ تیرے ہاتھ میں نہیں، تیرے دامن میں نہیں سمائے گا. چادر بچھا، چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھا دی. فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں کا لب بنایا اور ایسے چادر میں ڈال دیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب چادر کو سمیٹو اور سمیٹ کر سینے سے لگا لو. چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں دریا فرمایا حضور چادر میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کس چیز کو لپیٹوں اور سمیٹوں؟ نہیں، وہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے ہیں تو کیا شان ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے سرکار کے حکم پر چادر سمیٹی اور سمیٹ کر سینے سے لگا لی. اب سینے سے لگائی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ما نسیت قط شیئا، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھول سکا. پہلے تو حدیث سنتا تھا اور یاد نہیں رہتی تھی، لیکن اس عطا کے بعد اب حدیث تو حدیث سے کوئی بات نہیں بھولتا ہوں. ما نسیت قط شیئا، کوئی بھی چیز نہیں بھولتا. جبھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، حالانکہ 4 سال صرف سرکار کے مقدس صحبت میں رہے، 4 سال کا زمانہ ہے ان کی صحابیت کا، لیکن روایت میں سب سے زیادہ یہ دیکھو تو ان ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ ان ابا ہریرہ روایتیں مل رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے چادر بھر کے دے دیا تھا. ہاں تو حضور کی عطا یہ شان ہے کہ جس کو چاہے جس طرح چاہے میرے آقا عطا فرما دیں. دیکھنے میں ہاتھ خالی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، ارے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر دستے پاک خالی نظر آ رہا، لیکن 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان خالی ہاتھوں میں. جسے چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. 2 جہاں کی نعمتیں. بلکہ ہمارے استاد گرامی حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کی شعر کی تشریح فرماتے کہ اعلیٰ فرمایا کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو خالی لفظ جو ہے وہ اردو میں 2 معنی کے لیے بولا جاتا ہے. خالی ایک معنی یہ خالی یعنی کچھ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھی میری جیب خالی ہے یعنی اس میں کچھ نہیں ہے. اور ایک خالی معنی صرف، جیسے اب میں مان لیجئے پہنچا، ہمارے سید صاحب وہاں کھڑے تھے، میں نے کہا بھائی کتنے لوگ آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خالی صادق رضا ہے. کیا مطلب؟ یعنی خالی جیب لے کے بیٹھے ہوئے. نہیں، خالی صادق رضا یعنی صرف صادق رضا، ابھی کوئی نہیں آیا ہے، وہی تنہا ہے. تو خالی بمانا ایک صرف کے آتے ہیں. تو فرماتے ہیں حضور عالمت کہ یہاں دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پر صادق ہے. ایک معنی تو یہ کہ ہاتھ خالی ہے لیکن 2 جہاں کی نعمتیں اس میں ہیں، اور ایک 2 جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں. یعنی دونوں جہاں کی نعمتیں کہیں اور نہیں ملیں گی، ملیں گی تو مصطفیٰ کے دستے پاک سے ملیں گی. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس شان سے عطا فرماتے، اس شان سے دیتے تھے. لوگ آتے بھی تھے اسی لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے. اب غزوہ احد میں شہید ہوئے اور میرے والد پر بہت زیادہ قرض تھا، اور آپ نے میراث میں کھجور کے 2 باغ چھوڑے. کھجور کے 2. اب وہ خود حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اگر اس باغ کی پیداوار سے میں اپنے والد کا قرض دیتا رہتا تو برسوں گزر جاتے، سالہ سال لگ جاتے، قرض ادا نہیں ہوتا. اتنا لوگوں کا قرض تھا. تو اب کہتے ہیں کہ کھجور تیار ہوئی، درخت سے توڑ کر کے باغ میں ڈھیر لگائی گئی، ایک جگہ ڈھیر کر دی گئی ساری کھجوریں. لوگوں کو پتا چلا کہ جابر کی کھجوریں آج ٹوٹی ہیں، آ کے باغ کو گھیر لیا. جتنے سنا سب چلے آ رہے ہیں، اپنا اپنا تھیلا لیے مل کے. انہوں نے سوچا کہ بھائی کھجور تو تھوڑی پیدا ہوئی ہے، پہلے پہنچ جاؤ تاکہ اپنے کو مل جائے، نہیں تو پھر 1 سال انتظار، پھر نہ جانے کتنے سال لگ جائیں. پہنچ گئے لوگ، پورا باغ گھیر لیا. حضرت جابر پریشان، یا اللہ اب کس کو دوں کس کو نہیں دوں. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد شہید ہو گئے اور ان پر بہت قرض ہے، اور 2 باغ کھجوروں کا چھوڑا، اس کی پیداوار سے اگر ان کے قرض دوں تو سالوں لگ جائیں گے، قرض ادا نہیں ہوگا. حضور قرض خواہوں نے باغ کو گھیر لیا ہے. سرکار تشریف لے چلے تاکہ کچھ وہ لوگ نرمی کرے مجھ پر، قرض مانگنے میں نرمی کریں. حضور تشریف لے چلے تو میرے آقا نے انکار نہیں کیا کہ چلو. سرکار باغ میں تشریف لائے، اور تشریف لائے تو کہا کہاں کھجور ہے؟ تو 2 جگہ کھجور کی ڈھیر لگائی تھی، ایک اچھی کھجور ایک ردی کھجور. آپ نے فرمایا ان دونوں کو ایک کر. دونوں ڈھیری ایک ڈھیری بنا دی کھجور کی. اب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ڈھیری کا ایک چکر لگایا، ایک چکر لگایا، اور چکر لگا کر اسی ڈھیری کے اوپر حضور تشریف فرما ہو گئے، اسی پہ بیٹھ گئے. فرمایا جابر قرض خواہوں کو بلاؤ، ان کا قرض دو. اب ایک آ رہا ہے تول کے دیا، دوسرا آ رہا ہے تول کے دیا، تیسرا آیا تول کے دیا، چوتھا آیا تول دیا. آتے جا رہے لیتے جا رہے، آتے جا رہے لیتے جا رہے، یہاں تک کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا. سرکار جلوہ فرمائے ڈھیری پہ. حضرت جابر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا. تو اب سرکار اس ڈھیری سے نیچے تشریف لائے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. قطرہ کسی انہوں نے یہی تو عرض کیا تھا نا، میرے باغ میں تشریف لے چلے تاکہ لوگ نرمی کرے میرے اوپر. اب میرے آقا آئے تو اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں در بہا دیے. اس شان سے میرے آقا دیتے ہیں. تو میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ آتے رہے. انہیں ان کا عقیدہ تھا، صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ ملے گا تو اسی در سے ملے گا، کیونکہ ان کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے بھی پیش فرمایا ہے. کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں نہیں ہوگا تو وہاں بھی نہیں ملنے والا ہے. کوئی ڈائریکٹ لینا چاہے گا تو نہیں ملے گا، جو ملے گا حضور کے در سے ملے گا. تو یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب کچھ لینا ہوتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ اگر شریعت بھی چاہیے تو یہیں، دین چاہیے تو یہیں، ایمان ملے گا تو یہیں سے، دنیا بھی ملے گی تو یہیں سے.
یہ عقیدہ صاحب ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، خوب مال غنیمت بھی تھا، اور ان کے ساتھ جو زاد راہ تھا، جو خوراک تھی راستے میں جو کھائی جاتی اس کو زاد راہ کہتے، وہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا سرکار نے، اب کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اونٹ ذبح کیا جائے، اور اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت پورے لشکر میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگ پکا پکا کھا لیں، بھوک مٹ جائے۔ اب اونٹ کو بانٹ چھان دیا، بس نہر کرنے کی دیر تھی کہ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ اونٹ باندھے جا رہے ہیں، یہ چھانے، کیا بات ہے؟ کہا ایسی سی بات ہے، لشکر میں کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ بھوک سے بے حال ہیں، ہم نے سوچا کہ کچھ اونٹ ذبح کر دیے جائیں، کچھ اور آگے ذبح کر دیے جائیں گے، اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگ کھا کے اپنی بھوک مٹا لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ ذبح کر دو گے تو مدینہ منورہ کیسے جاؤ گے؟ یہاں سے اتنا لمبا سفر ہے، یہ سامان لے کر کیسے جاؤ گے؟ ہلاک نہیں ہو جاؤ گے؟ رکو، ابھی کوئی بھی ایک اونٹ بھی ذبح نہیں کرے گا، رک جاؤ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ کہاں پہنچے وہ؟ وہیں جہاں سے سب ملتا ہے، وہی جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عرض کی سرکار لشکریوں کے پاس، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، لوگ اونٹ ذبح کرنے کی تیاری کر رہے۔ حضور اگر اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے تو مدینہ طیبہ کیسے لوگ پہنچیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے لوگ راستے۔ حضور کرم فرمائے، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں گا، میں کیا کروں، جیسے تمہارے پاس دو ہاتھ ہے میرے پاس بھی دو ہاتھ ہے، جیسے اس وقت لوگوں کا کچھ لوگوں کا ایمان ہے۔ نہیں، جب حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمدہ بچھاؤ، چمڑا کا نمدہ بچھاؤ، چمڑا لایا گیا، بچھایا گیا۔ آپ نے فرمایا پورے لشکر میں منادی کر دو، جس کے پاس کھانے کی جو چیز بھی ہو لا کے اس نمدے پہ الٹ دے، رکھ دے۔ اب لوگ آ رہے ہیں اپنی اپنی تھیلی لے کر، اور تھیلی لے کے آ رہے ہیں، اس پہ جھاڑ رہے ہیں، تو کسی سے ایک کھجور نکل رہی ہے، تو کسی سے چنے کے کچھ دانے نکل رہے ہیں، تو کسی سے کچھ ستو نکل رہا ہے، تو کسی سے کھجور کا بیج نکل رہا ہے، بس ایسی۔ سارے لشکر کے لوگوں نے اپنے اپنے تھیلے اور تھیلیاں جب لا کے جھاڑ دیے تو راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ پہ کچھ چیز جمع ہو گئی، ایک بکری کے بیٹھنے کی جتنی جگہ ہوتی اتنی پورے لشکر سے جو جمع کی گئی، تھوڑی سی جگہ پہ جمع ہوئی۔ تو اب دیکھو میرے آقا کا اختیار، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست پاک پھیر دیا، پھیرا، اور کچھ آپ نے فرمایا، کچھ پڑھا۔ اب یہیں سے ثابت ہوا یہ گڑاکو ہے نا، یہ سب ان کا کہنا یہ ہے کہ سامنے چیز رکھ کر فاتحہ مت کرو ورنہ حرام ہو جائے، سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو حرام ہے، ویسے پیٹھ پیچھے یہاں پڑھتے رہے وہاں کھاتے رہے تو حلال ہے۔ اس بھائی ہم نے پڑھا کیا ہے اس پر، وہ چیز جو سامنے ہے اس پہ کیا پڑھی ہے؟ اگر کچھ پڑھنے سے حرام ہے تو یہ کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے، تو یہ وہابی جو ہے کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، اسے پڑھیں گے تو حرام ہو جائے گا وہ سب، جتنی بھی روٹی بوٹی ہے سب۔ بھئی ہم نے قرآن شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، 4 قل پڑھا، جو پڑھا اس کا ایصال ثواب کیا۔ اس پڑھنے سے اگر وہ حرام ہوتا ہے تو پھر تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، یا ہو سکتا ہے کہ جب رکھا جاتا ہو کھانا تو جاتے ہوں گے وہاں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کے آتے ہوں گے، پھر کھاتے ہوں گے، پھر اٹھ کے جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے الحمدللہ۔ یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا لوگوں سے کہو کہ اپنے اپنے تھیلے لے آئیں اور بھر کے لے جائیں،
اب ایک آ رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لشکر کے سارے لوگوں کے سارے برتن، سارے سامان، سارے تھیلے بھر گئے، وہ چیز اتنی کی اتنی وہاں موجود رہی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے اللہ کے نگار سلام، میرے اللہ کے نگار سلام، دستے قدرت کے شاہکار سلام، دستے قدرت کے شاہکار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، جانے ہر جانو جاندار سلام، جانے ہر جانو جاندار سلام، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، تم سے کہتا ہے انتظار سلام، تم سے کہتا ہے انتظار سلام، مجھ کو عالم پہ اختیار نہیں، مجھ کو عالم پہ اختیار نہیں، مجھ کو عالم پہ اختیار نہیں، تم تو رکھتے ہو اختیار سلام، تم تو رکھتے ہو اختیار، ہم اپنے اختر کا لو سلام شاہ، اپنے اختر کا لو سلام شاہ، اپنے اختر کا لو سلام شاہ، تم پہ اے جان اے قرار سلام، تم پہ اے جان اے قرار سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي،
فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملبان وتعاقب الأسران وقر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه. مولا قدیر، جن جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے ان تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، خصوصاً مولانا تنیم اور نسرین اور محمد توصیف اور بھی جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، یا جو بھی ہمارے سنی سے عقیدہ مسلمان مولا جس بیماری میں بھی مبتلا ہوں، جس مرض میں مبتلا ہوں، اپنے کرم سے جلد سے جلد انہیں شفاء کامل عطا فرما، اور جو پورا فرما، ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں جس طرح سے بھی شرکت کی ہو، مولا قدیر ان کی شرکت کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے جس طرح سے کوششیں کی مولا ان کی کوششوں کا انہیں صلہ دارین میں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد